بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو 3 اہم خبروں کے حوالے سے آگاہ کروں گا جو ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری خبر گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈاکٹر رضا باکر کی تنخواہ اور دیگر مراعات کے حوالے سے سامنے آنے والی تفصیلات کے حوالے سے ہے، اور تیسری خبر گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کو ایوارڈز دیے ان کی کارکردگی پر۔ اس حوالے سے آج پہلا باضابطہ رد عمل اور غصے کا اظہار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کیا گیا ہے، جن کی وزارت کو وزراء کی کارکردگی کے اعتبار سے 11واں نمبر دیا گیا تھا۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ابھی میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اور پہلی خبر یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان جو PDM کے سربراہ ہیں اور میاں محمد نواز شریف جو پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد ہیں اور سابق 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی سربراہی میں لاہور میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میاں محمد شہباز شریف کی رہائش گاہ پر PDM کا اہم اجلاس ہوا، جس میں دیگر PDM کے رہنماؤں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی، جبکہ مریم نواز شریف، اکرم خان درانی، حمزہ شہباز شریف اور خواجہ محمد سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ خان وہاں پر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر موجود تھے، اور اس میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی، اور پھر تھوڑی دیر قبل ہی مولانا فضل الرحمان، میاں محمد شہباز شریف، مریم نواز شریف نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں مولانا فضل الرحمان نے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ اصولی طور پر PDM نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی انفرادی طور پر کسی شخص کو نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، بلکہ ہم حکومت کی حلیف جماعتوں سے رابطے کریں گے، اور اس حوالے سے ہم بعد میں مشاورت سے جو بھی طریقہ کار اپنائیں گے اور ان سے رابطہ کر کے ان سے کہیں گے کہ وہ اس نااہل اور ناکام حکومت کے حمایت آپ ختم کریں اور اس کو گھر بھیجیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کسی انفرادی طور پر کسی سے رابطہ نہیں کریں گے رکن سے، اور نہ ہی کوئی اس کو کوئی کسی وزارت کا لالچ یا کسی پیسے کا لالچ، کوئی اس طرح کا لالچ نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو پھر جو نئی حکومت بنے گی وہ فوری طور پر نئے انتخابات کا اعلان کرے گی، یا کہ پھر جو باقی 1.5 سال ابھی اس اسمبلی کا باقی بچتا ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم ساری باتیں تو آج ہی نہیں بتا سکتے۔ جبکہ دوسری خبر ہے، آپ کو وہ بتا دوں میں کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باکر کی تنخواہ اور دیگر مراعات کے حوالے سے آج فنانس ڈویژن نے، وزارت خزانہ نے تفصیلات جاری کی ہیں، جو تفصیلات پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب کی جانب سے سینٹ میں سوال کیا گیا تھا کہ بتایا جائے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کتنے ان کو تنخواہ اور مراعات دی جا رہی ہیں، جبکہ یہ بھی بتایا جائے کہ وہ آیا کہ IMF میں پہلے نوکری کر رہے تھے یا نہیں۔
تو ان کے سوال کا جواب ان کو بھجوایا گیا ہے، جو انہوں نے نجی ٹی وی چینلز کو بتایا ہے، بھیجا ہے، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر رضا باکر پاکستان میں گورنر اسٹیٹ بینک لگنے سے قبل 18 سال IMF میں نوکری کرتے رہے ہیں، اس کے بعد پاکستان میں آئے ہیں۔ ان کی جو تنخواہیں اور دیگر مرات ہیں اس کے حوالے سے تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ عرفان صدیقی کو جو جواب دیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر رضا باکر کو ماہانہ 25 لاکھ روپے تنخواہ دی جا رہی ہے اور ان کی تنخواہ پر سالانہ اضافہ 10% ہوگا، جبکہ وزارت خزانہ کے مطابق گورنر اسٹیٹ بینک کو فرنشڈ گھر یا اس کے برابر کرایہ اور مرمتی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان کے پاس ڈرائیور سمیت 2 گاڑیاں ہیں جو کہ 1800 cc اور 1600 cc 2 گاڑیاں ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق گورنر اسٹیٹ بینک کو بجلی، گیس، پانی اور جنریٹر کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جبکہ ان کے بچوں کی 75% فیس جو ہے وہ بھی حکومت برداشت کرتی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو مفت لینڈ لائن، موبائل فونز اور انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک 4 ملازمین رکھ سکتے ہیں اور ہر ملازم کی تنخواہ 18,000 روپے ماہانہ ہے۔ گورنر کو 24 گھنٹے سیکورٹی اور سیکورٹی گارڈز کی سہولت حاصل ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو مکمل علاج کی سہولت حاصل ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق گورنر اسٹیٹ بینک کو ہر ماہ 3 دن چھٹی کی سہولت حاصل ہے۔ ان کی گریجویٹی 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر ہے۔ ان کی ٹرانسفر کے لیے خاندان سمیت ایئر ٹکٹ اور سامان کی منتقلی کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک کو کلب کی ماہانہ چارجز سمیت دیگر سہولیات بھی میسر ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک غریب ملک کے گورنر اسٹیٹ بینک ہیں جو کہ پہلے مصر میں تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مصر کی معیشت کو تباہ کرنے کے بعد ہی پاکستان آئے ہیں، اور یہاں پر ان کی مرات اور سہولیات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنی سہولیات دی گئی ہیں۔ صرف 25 لاکھ روپے تو ان کی تنخواہ ہے، باقی تمام چیزیں بھی ان کی مفت ہیں، اور یہ ہمارے غریب ملک کا حال ہے جہاں پہ ہمارے جو وزراء ہیں ان کی تنخواہ 2، 3، 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، تو یہ گورنر اسٹیٹ بینک صاحب کو اکیلے کو 25 لاکھ روپے دی جا رہی ہے، جو کہ 5-6 وزیروں کے برابر ہے۔ تو ان کو اگر یہ پاکستان کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پاکستان کے عوام کا اتنا ہی درد ہے، تو ان کو پھر کچھ پاکستان کے حالات کا خیال کرنا چاہیے۔ آئے تو وہ معیشت کو ٹھیک کرنے تھے، لیکن ان کی جو ملک کی معیشت کی حالت انہوں نے کی ہے وہ کوئی 4% پہ ہے، کبھی وہ 1% سے بھی نیچے چلی جاتی ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اور ڈالر کا ریٹ 180 روپے تک جا چکا ہے، 75 تک، 74 تک، اور یہ ملک کے انہوں نے معیشت کی حالت کی ہے۔ تو میری ان سے درخواست یہی ہے کہ وہ اپنے پاکستان کے چادر کو دیکھ کر ہی اپنے پاؤں پھیلائیں۔ تو اب میں تیسری خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا، جو کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ہے، جنہوں نے گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وزراء کو جو کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے ان کو سرٹیفکیٹ اور اسناد دی تھیں، اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ان کی وزارت کا نمبر 10 میں شامل نہیں ہے، اور وہ ملک کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور بڑے انہوں نے OIC کا اجلاس بھی بلایا یہاں پہ وزراء خارجہ کا، پھر انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی بڑے کام کیے، اور طالبان کے ساتھ انہوں نے بڑی میٹنگز امریکہ کی بھی کروائیں، اور پھر اس کے علاوہ ابھی دورہ چین پر بھی وہ گئے تھے وزیر اعظم کے ہمراہ۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے، اور ان کا نمبر وزارت کا تو 10 میں بھی شامل نہیں ہے۔ شاید وزیر اعظم عمران خان نے جو وزراء کو کارکردگی کے حوالے سے سرٹیفکیٹ دیے ہیں،
اس میں مراد سعید کا نمبر پہلا رکھا گیا ہے، جن کی وزارت کمیونیکیشن مواصلات ہے، اور یہ روڈز اور یہ نیٹ ورک اس میں شامل ہے، موٹر ویز کا، اور اس کے علاوہ ان کو یہ ڈاک خانہ جات اور یہ بھی پوسٹل سروسز بھی ان کے پاس ہی ہے وزارت. تو شاید اس وجہ سے ان کو پہلا نمبر دیا گیا ہے کہ وہ اسمبلی میں بڑے اچھل کود کرتے ہیں. جب بھی اپوزیشن کوئی تقریر کرتی ہے، اپوزیشن لیڈر کرتے ہیں یا کوئی اہم رہنما کرتے ہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے مراد سعید کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم NRO نہیں دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، فلاں ہیں، ڈمکان ہیں. تو سارے وہ اس طرح کی وہ باتیں اور تقریریں کرتے رہتے ہیں. اور یہ وہی مراد سعید ہیں جو اپنی الیکشن کیمپین میں کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے $200 ارب باہر پڑے ہیں، عمران خان آئے گی اور آ کے پہلے ہی دن $200 ارب لائے گی، $100 ارب جو بیرونی ہمارے قرضے ہیں وہ دنیا کے منہ پہ ماریں گے، اور $100 ارب عوام پر نشاور کریں گے اور عوام کی خدمت کریں گے. تو شاید وہ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کو اسمبلی میں بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں اور بڑی بڑھ کے مارتے ہیں، تو اسی لیے اسی کارکردگی پہ ان کو پہلا نمبر دیا گیا. ویسے ان کی وزارت کا کوئی کمال نہیں ہے، انہوں نے کوئی موٹر وے نہیں بنائی ہے، کوئی کمیونیکیشن کا اور کوئی ایسا سسٹم ہم نے تو نہیں دیکھا ہے کہ جو کوئی ایسا ہو کہ انہوں نے کر دیا ہو، اور کوئی سی پیک انہوں نے بنا دیا ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہی ان کی کارکردگی کا معیار ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی نے آج گزشتہ روز کے وزیر اعظم کی جانب سے کارکردگی کے حوالے سے ایوارڈ دینے کے معاملہ پر آج اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ محمد شہزاد ارباب کو خط لکھا ہے، اور اس خط کی کاپی انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے پرسنل سیکرٹری کو بھی بھجوائی ہے. اس خط میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سرٹیفکیٹ تقسیم لکھے جانے والے احتجاجی خط میں شاہ محمود نے اپنی وزارت کی کارکردگی تسلیم نہ کرنے پر شدید احتجاج کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کارکردگی کی فہرست میں وزارت خارجہ امور کو 11ویں نمبر پر شمار کیا گیا ہے، اور پیئر ریویو کمیٹی PRC کی اس رینکنگ پر مجھے شدید تحفظات ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پرفارمنس ایگریمنٹ PA میں وزارت خارجہ کے اہداف کے حصول کے لیے کارکردگی کو مد نظر نہیں رکھا گیا. وزیر خارجہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ پرفارمنس ایگریمنٹ کے پہلے کوارٹر میں وزارت خارجہ نے 26 میں سے 22 اہداف حاصل کیے، جبکہ دیگر 4 اہداف میں سے ایک پر 99% تک کام ہو چکا تھا، اور 3 اہداف پر کام کی تاخیر کی وجوہات 27 اکتوبر کو خط میں بتا دی گئی تھیں. انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وزارتوں کی اوسط کارکردگی 62% ہے، حالانکہ وزارت خارجہ کی پہلے کوارٹر میں کارکردگی کے اہداف کے حصول میں 77% رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ دوسرے کوارٹر میں وزارت خارجہ نے 24 میں سے 18 اہداف حاصل کیے، 4 اہداف 75 سے 99% تک مکمل ہیں، ایک ہدف دوسری وزارتوں اور محکموں کا حصہ ہے، جبکہ 2 اہداف جاری نہیں رکھے جاتے، جس کی وجوہات کی وضاحت 12 جنوری 2022 کو کی گئی تھی. اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ نے یقینی بنانا تھا کہ جائزے کے دوران ان کا کوئی ہدف زیر التوا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس دوران وزارت خارجہ نے 3 مؤثر سرگرمیاں بھی انجام دیں، لیکن فہرست کو حتمی شکل دیتے وقت اس پر غور نہیں کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ PRC کی جانب سے پرفارمنس ایگریمنٹ کی حتمی منظوری کے وقت وزارت خارجہ کے اقدامات یا اہداف کے معیار پر کوئی تحفظات پیش نہیں کیے گئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود نے سوال اٹھایا ہے کہ تیسرے کوارٹر کے لیے کوئی تحریری گائیڈ لائنز بھی فراہم نہیں کی گئی تھیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد ارباب کو لکھے گئے خط میں وزیر خارجہ نے ان سوالات پر تحریری جواب بھی مانگا ہے. واضح ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے 10 بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے وزراء کو ایوارڈ دیے تھے، جن میں پہلے نمبر پر مراد سعید آئے تھے، دوسرے پر اسد عمر، تیسرے پر ڈاکٹر ثانیہ نشتر، چوتھے پر شفقت محمود، پانچویں پر ڈاکٹر شیرین مزاری، چھٹے پر مخدوم خسرو بختیار، ساتویں پر ڈاکٹر معید وسیم یوسف،
8ویں پر عبدالرزاق داؤد، 9ویں پر شیخ رشید احمد اور 10ویں پر سید فخر امام کی وزارت آئی تھی۔ ناظرین، یہ تو آج کی 3 اہم خبریں تھیں جن کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اس کو لائک کرنا اور اس پہ کمنٹ کرنا اور اس پر اپنی تجاویز دینا بالکل نہیں آپ نے بھولنا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔